علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2، اس کا جو ہے لیسن نمبر 12 جو ہے وہ آج میں کور کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں اس وقت اصل میں مدینہ منورہ میں ہوں، اور ہم لوگ یہاں پر جمعے سے پہلے پہنچ گئے تھے، اور ہم لوگ کا خیال تھا کہ پروگرام سے پہلے ہم لوگ ہوٹل میں ہوں گے، لیکن یہاں پر سارے راستے چونکہ بند ہوئے ہوئے، تو اس وقت میں گاڑی میں ہی ہوں، اور جب راستے کھلیں گے تو اس وقت ہم لوگ ہوٹل کی طرف جائیں گے۔ تو میں اپنا کیمرہ جو ہے وہ بیچ میں آف کر دوں گا، کیونکہ میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈسٹربنس وغیرہ رہے گی شاید۔ تو ہم لوگ یہ اس کورس میں چلتے ہیں۔ اس کورس میں ہم لوگ سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحات جو ہیں، پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات وہ کور کر رہے ہیں، اور گرامر کے ساتھ۔ اس میں جو ان صفحات کے جو اپنا کیمرہ آن رکھیں آپ۔ جی ایک منٹ، جی صحیح ہے، صحیح ہے جی۔ تو ان صفحات میں جو اشارات آئے ہیں ان کو ہم لوگ ہر صفحے کے 4 اشارات جو ہیں اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو جو 2 صفحے ہم لوگ کور کر چکے ہیں، تیسرے صفحے پر ہیں، اس کا آخری اشارہ جو ہے وہ آج ہم لوگ کور کریں گے۔ اس سے پہلے جو پہلے 2 صفحات ہیں، پہلے صفحے کے جو اشارے تھے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یہ 4 اشارے تھے۔ اور دوسرے صفحے کے اشارے تھے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، اور 2 رخے۔ تو مختصر الفاظ میں اگر ان اشارات کو یاد رکھیں تو تعریف، پہلے صفحے کے اشارات ہیں تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، اور دوسرے صفحے کے اشارات ہیں کافرین، منافقین، فسادی اور 2 رخے۔ اس کے بعد جو تیسرا صفحہ ہے اس میں 4 اشارے جو ہیں، پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا ہے بارش کی مثال، تیسرا ہے قرآن کی دعوت، اور چوتھا ہے قرآن کا چیلنج۔ یہ 4 اشارے ہیں تیسرے صفحے میں، جس میں سے پہلے 3 اشارے ہم لوگ پچھلے اسباق میں کور کر چکے ہیں، اور یہ آج سبق نمبر 12 میں قرآن کا چیلنج جو تیسرے صفحے کا آخری اشارہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے۔ تو اس کی جو اشارے ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اور مختصر الفاظ میں یہ آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، یہ 4 اشارے ہیں تیسرے صفحات کے۔ تو اس میں جو پہلے پچھلے صفحات میں جو پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں قرآن کی جو دعوت تھی، پہلی 2 آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا، اور ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی کا اثبات ہے۔ یہ جو پہلی جو 2 اشارے گزرے ہیں، اس کے بعد یہ جو قرآن کی جو دعوت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی 2 آیتوں میں کام مینشن ہوئے ہیں، ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو چوتھا اشارہ ہے، یہاں پر یہ قرآن کا چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو قرآن کا چیلنج ہے، جتنے پہلے رسول گزرے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور یہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو آخر وقت تک انشاءاللہ موجود رہے گا۔ تو یہ جو چوتھا اشارہ ہے، اس میں جو اسباق ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہے کہ قرآن کا چیلنج، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے تمام کافرین اور مشرکین کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کی تخلیق ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے
اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو دوسرا سبق ہے وہ یہ کہ نبوت کا ثبوت ہے کہ نزلنا علی عبدنا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، یہ قرآن ہم نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور تیسرا جو سبق ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عبدنا کہا ہے یہاں پر نزلنا علی عبدنا۔ تو اس آیت کی ہم لوگ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر آگے اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 23 ہے، اس کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ تو اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اگر ہم لوگ دیکھیں، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریبن، شک میں۔ عربی میں اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، لا ریب فی، ریب کہتے ہیں شک کو۔ مما، یہ اس سے پہلے بھی ہمارے اسباق میں گزر چکا ہے، مما جو ہے یہ مجموعہ ہے من اور ما کا، اس سے جو، تو مما کا مطلب ہوا اس سے جو۔ نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارا بندہ یا اپنا بندہ کہہ کر جو مخاطب خطاب جو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی وہ بلند ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو یہاں دیا جا سکتا ہے، جس پر کوئی بھی فخر کر سکتا ہے۔ یہ فی ظلال القرآن کے جو آتھر ہیں ان کی یہ تفسیر ہے اس میں۔ فَأْتُوا بِسُورَہ، تو لے آؤ ایک صورت۔ عطا کہتے ہیں آنے کو، اور عطا بھی جب اس کے ساتھ آ جائے تو لانے کو کہتے ہیں، عطا بھی۔ فَأْتُوا یعنی فَأْتُوا اور اس کے آگے بِسُورَہ، سورہ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، تو لے آؤ ایک صورت۔ فَأْتُوا بِسُورَہ، لے آؤ ایک صورت، من مثلہ، من کا مطلب ہے سے، مثلہ طرح اس کے، یعنی اس جیسی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو۔ دعو جو ہے دعا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دعویٰ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شہداء جو ہیں، شہداءکم، شہداء کے معنی ہوتے ہیں حمایتی، ہم نوا، مددگار، گواہ، یہ شہید۔ شہداءکم یعنی کہ اپنے مددگاروں کو، تم اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ صادق کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے اس کے ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ صادق، صداقت یا صدق، یہ سب الفاظ جو ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو صورت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ تو اس قرآن کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اسی شک کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر، تو اب اللہ کو چھوڑ کر اپنے جتنے گواہ اور مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، اور قرآن میں جو صورت ہے اس میں کوئی ایک ایسی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ قرآن کا چیلنج ایک عظیم الشان چیلنج ہے، اگر اس کو دیکھیں
پچھلے کتنے عرصے میں لوگوں نے کیا کیا کوششیں کی، لوگوں نے کوششیں بھی کی اس چیلنج کو فیس کرنے کی، لیکن کوئی آج تک 1400 سال میں اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ تو یہ سورہ ہود میں وہاں پر 10 صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اور یہاں پر صرف ایک صورت کا چیلنج ہے۔ اور جب یہ ایک صورت کا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس میں بڑی صورتیں بھی ظاہر قرآن کی شامل ہیں اور چھوٹی صورتیں بھی، جس میں سورہ کوثر یا سورہ قل هو اللہ احد، یہ بھی چھوٹی صورتیں بھی شامل ہیں۔ اس جیسی صورت بھی وہ بھی اس چیلنج میں شامل ہے، اور اس جیسی کوئی صورت کوئی شخص آج تک اسے بنا نہیں سکا۔ اس کے بعد اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممن انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر نبوت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے جو صورت گزری تھی اس میں توحید کا ذکر تھا، اور یہاں پر نبوت کا ذکر آیا ہے اس آیت میں۔ اب یہاں پر جو عبدنا کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو ایک کسی بھی انسان کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت جو ہے اپنے نبی کے ساتھ، اس کا یہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، یعنی وہی چیلنج کے اس جیسی اگر کوئی صورت تم لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ۔ اور یہاں پر جو خاص بات جو ہے یہ عربی گرامر میں، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کا لفظ استعمال کیا ہے، السورہ، کوئی کسی خاص صورت کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اس جیسی کوئی بھی صورت بنا کر لے آؤ، اور وہ چیلنج آج تک ظاہر ہے کوئی قبول نہیں کر سکا۔ اور پھر وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی تمہارے جتنے بھی مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو لے آؤ، اور جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں تمہیں یا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں، ان سب کو بلا لو۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم یہ چیلنج کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے تمام مددگاروں کو انوائٹ کرو ایک اللہ کو چھوڑ کر، اور اگر اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہو تو اس کو لے کر آ جاؤ۔ اب یہ جو 1400 سال میں اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اٹیمپٹ بھی کیا اس چیلنج کو پورا کرنے کا، جو اسلامی تاریخ کے محدثین ہیں یا مفسرین ہیں قرآن کے، انہوں نے ان کی کوششیں بھی ریکارڈ کی ہیں، اور ان کا بھی مفسرین نے ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے لوگوں نے کوشش کی قرآن کے اس چیلنج کو، کیونکہ ایک یہ چیلنج ایسا تھا جو ظاہر مشرکین اور اتنے شدید مخالفین مکہ کی معاشرے میں موجود تھے، ان کے لیے تو ایک بڑا یہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ اگر وہ اس دعوت کو ناکام کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آتے اور کہہ دیتے ہم نے تو یہ اس جیسی صورت بنا لی، قرآن کا چیلنج تو پورا کر دیا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا، اور جتنے لوگوں نے اٹیمپٹ کیا وہ بھی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں ہمیں مل جاتا ہے۔ جیسے مسلمہ کذاب کے متعلق
مفسرین نے مینشن کیا ہے کہ اس نے کوشش کی قرآن جیسی کوئی صورت بنانے کی، اور اس کے متعلق اس نے جو ایک صورت مینشن کی تھی، یا وبر اے چوہے تیرے دو کان اور ایک سینہ، اس قدر بیہودہ اس نے وہ کلام پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ اس کے اپنے فالوورز جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کس قسم کا کلام ہے، یہ اسے کیا قرآن کے مقابلے میں اسے ایز اے چیلنج اسے پیش کریں گے. اس قدر بیہودہ کلام اس نے وہ پیش کیا، اور اسی طریقے سے باقی جو لوگوں نے کوشش کی وہ بھی مفسرین نے مینشن کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز یہاں پر ایک قابل ذکر چیز ہے وہ یہ کہ یہ چیلنج اس وقت دیا جا رہا تھا مکہ کی سوسائٹی میں، عرب سوسائٹی میں، جن لوگوں کو اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا فخر تھا، اور وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور عرب کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو عجمی کہتے تھے، صرف اپنے زبان پہ عبور کی وجہ سے. لیکن وہ لوگ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے. تو اس کے بعد ظاہر جو لوگ آئے جو غیر عرب تھے وہ کس طریقے سے یہ چیلنج پورا کر سکتے تھے. تو اس کے پھر ہم لوگ اس آیت کی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگ ساتھ ساتھ ریپیٹ کریے گا اسے. وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، اور اگر تم ہو، فی ریبن شک میں، فی ریبن شک میں، مما اس سے جو، مما اس سے جو، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، نزلنا علی عبدنا جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، نزلنا علی عبدنا جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَہ تو لے آؤ ایک صورت، فاتو بصورت لے آؤ ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو لے آؤ ایک صورت، فاتو بصورت تو لے آؤ ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، من مثلہ اس جیسی، من مثلہ اس جیسی، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، اگر تم ہو سچے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ جو آیت ہے یہاں پر جو چیلنج دیا گیا ہے قرآن کا، قرآن کے متعلق آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول اور نبی گزرے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن وہ معجزہ ان کی رسالت کے وقت کے لیے ہی تھی. اس کے بعد وہ معجزے جو ہیں وہ قائم نہیں رہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن، یہ زندہ معجزہ ہے جو تا قیامت قائم رہے گا. اور یہ معجزہ صرف لغت کے یا زبان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس میں جو تعلیمات ہیں، اس میں جو ماڈل پیش کیے گئے ہیں، وہ ایک زندہ تعلیمات اور زندہ ماڈل ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں جو سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں قرآن میں، اور ان میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں 1450 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، اور آج جو سائنس ہے وہ ان کی جو شہادت دے رہی ہے قرآن نے جو کچھ بیان کیا تھا. اور اس میں کچھ حیرت انگیز عددی معجزات بھی ہیں، وہ ان کی ڈیٹیل میں جانے کا اس وقت ظاہر ہے ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ اکثر کی آپ لوگوں کو ڈیٹیل پتہ ہوگی کہ کس طریقے سے قرآن میں حروف کتنی دفعہ آئے ہیں اور ان کے کیا کس طریقے سے ان کی ترتیب موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے وہ یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ اس معاشرے میں عروج پر پہنچی ہوئی تھی. وہ قوم عربی زبان
کے بارے میں وہ فخر کرتے تھے. لیکن جو عربی کی گرامر ہے وہ ساری ڈرائیو ہوئی قرآن سے. جو اجرومیہ پہلی جو کتاب گرامر پہ پوری دنیا میں کسی بھی زبان کے لیے پہلی جو گرامر کی کتاب لکھی گئی اجرومیہ، وہ قرآن عربی زبان میں قرآن سے ڈرائیو کی گئی اور وہ لکھی گئی. اور اسی سے ہی اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جو گرامر لفظ گرامر جو ہے وہ اجرومیہ کا ہی عربی کے لفظ کو انہوں نے دوسری زبان میں چینج کر کے گرامر بنا دیا. تو ساری یعنی گرامر عربی زبان کی قرآن سے ڈرائیو ہوئی، اور اس کے بعد باقی جتنی لینگویجز ہیں ان کی گرامر جو ہے وہ اس قرآن کی گرامر ڈیولپ ہونے کے بعد باقی گرامر جو ہیں وہ وجود میں آئی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ عربی گرامر کو اگر دیکھیں، اس میں جو جتنی باریکی ہے کہ اس میں ذرا سے زیر زبر اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. وہ ساری باریکی کے ساتھ قرآن میں یہ ساری آیتیں، یہ پورا کلام موجود ہے. اور یہ جو عربی زبان کی جو قواعد ہیں اتنے باریک ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے. یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا. اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، بعض موقع پر تو کئی آیتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھیں اور اس میں کہیں بھی کوئی زیر زبر اور گرامر کی کوئی غلطی کہیں بھی نہیں ملے گی. اس کی ایک مثال اگر آپ لیں کہ کسی بھی موضوع پر اگر ہم لوگ بات کریں تو بیچ میں جگہ جگہ ہم لوگ اٹکتے ہیں اور اس میں اصلاح کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جبکہ قرآن شریف کا یہ حال ہے کہ بعض اوقات قرآن کی کئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیت ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، زندگی کے جو ماڈل پیش کیے گئے ہیں، جو نظام قرآن نے دیا ہے وہ مکمل نظام ہے جس میں عبادات، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہیں. اتنا کمپلیٹ نظام کسی اور کتاب میں یا کسی اور قوم کی طرف سے آپ کو نہیں مل سکتا. جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساس اور جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے. 23 سال کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر اس میں کہیں بھی کوئی بھی تضاد آج تک کوئی نہیں نکال سکا اس کتاب میں. اور یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان سب کا حال آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان میں رد و بدل لوگ کرتے رہے ہیں. اور یہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں نے اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے. اور یہ بات ظاہر مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے. اور جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما اور اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے. وہ صحابہ کرام جو جن کو اس سے پہلے دنیا میں ان کا کوئی شناخت نہیں تھی، 50 سال کے اندر انہوں نے تمام سپر پاورز کو شکست دی اور وہ پوری دنیا کے قائد بن گئے. اور تقریباً ان کی قائم کی ہوئی حکومت اور قائم کیا ہوا نظام انہی صحابہ کا 1000 سال تک وہ دنیا پر قائم رہا اور اس کی قیادت باقی رہی. اور آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو جو بھی قوم اس کتاب سے جڑی ہے، یہ کتاب اس قوم کو عروج تک لے کر گئی ہے. جس شخص نے بھی اس کتاب کو تھاما ہے اس کے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ذریعہ بنی ہے. قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. اور قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے. جو سب سے حیرت کی جو بات ہے قرآن کے سلسلے میں
وہ یہ کہ سب سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ یہ جس نبی پر نازل ہوئی وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا. اور اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں، عرب معاشرے میں، وہاں پر تعلیم کا کوئی نظام ہی پورے معاشرے میں موجود نہیں تھا. گنتی یہ چند لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور تعلیمی طور پر بہت پسماندہ تھا، اور تعلیم کا کوئی نظام وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا. اور اسی لیے یہ قرآن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ، کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ایسی کتاب نازل ہو سکتی ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے. جیسے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امی کا لفظ سورہ آراف میں استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں جو کہ نبی امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یہ یعنی ایک معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر وہ ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور اس میں شک کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی ایسی کتاب جو 1450 سال سے قوموں کی تقدیر بدل رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا معجزہ ہے جو اس نے اپنے نبی اپنے حبیب کو عطا فرمایا. تو اس کا جو ترجمہ ہے، ایک دفعہ اس کا رواں ترجمہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت بنا لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. تو اس میں جو سبق ہمیں ملے ہیں اس چوتھے اشارے میں وہ یہ کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو، تحقیق کرنے والوں کو، فلسفیوں کو جمع کر لو. اس میں نبوت کا ثبوت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نزلنا علی عبدنا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اور اس میں تیسرا جو سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ ان کے لیے عبدنا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے. تو ہمارے لیے ہمیں سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن کے تعلق سے میری ایمان میں اضافہ فرما، اور یہ آپ ہی کی طرف سے، اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. ہمیں پلان جو بنانا چاہیے اس سلسلے میں کہ ہم لوگ پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. اب اس آیت میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو اس میں اسم آیا ہے عبدنا، نزلنا علی عبدنا، تو عبد جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ہوتی ہے عباد. اس کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ ہے سورہ. سورہ جو ہے واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے سور. اور تیسرا جو ہے اسم اس میں آیا ہے شہید، جو کہ واحد ہے، اور اس کی جو جمع ہے شہید کی وہ ہے شہداء. اور چوتھا اس میں اسم ہے صادق، جس کی جمع جو ہے وہ صادقون یا صادقین. تو میں اس کا واحد پڑھوں گا، آپ اس کی جمع بتائیے گا. عبد، عباد، سورہ، سور، شہید، شہداء، صادق. صادقون، صادقین. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو اس میں صحت مند افعال ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع، اس کے وزن میں، اس میں جو اس میں فعل آیا ہے صادق، ان کنتم صادقین، یہ ہے صدقہ سے. صدقہ جو ہے یہ نصرہ کے وزن پر ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ صاد دال قاف ہے، اور یہ 89 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے. اور اس کا جو فعل ماضی ہے صدقہ، وہ اس نے یعنی سچ بولا، یصدق وہ سچ بولتا ہے، اصدق سچ بول، صادق سچ بولنے والا، مصدوق جو سچ بولا کیا، اور صدق سچ بولنا.
تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ساتھ ساتھ. صدقہ یصدق اصدق. صدقہ یصدق اصدق. صادق مصدوق صدق. صادق مصدوق صدق. صدقہ یصدق اصدق. صدقہ یصدق اصدق. صادق مصدوق صدق. صادق مصدوق صدق. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو کمزور افعال ہیں اس میں سب سے پہلے وَإِن كُنتُم، یہ وَإِن كُنتُم جو فعل ہے یہ ہے کون، ہونا، کانا. اور یہ کانا. کاف واو نون، کون. ٹھیک. جی تو یہ قالا کے یہ میرے خیال میں شاید کانا ہی ہوگا ادھر، شاید کانا ہے اس میں شاید. جی 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 کیونکہ یہ قالا کے وزن پر ہے، اور یہ 1358 مرتبہ یہ جو ہے یہ قرآن شریف میں آیا ہے. تو اس کا جو فعل ماضی مضارع اور امر ہے کانا یکونو کن. کانا یکونو کن. کانا یکونو کن. کانا یکونو کن. کائن ڈیش کون. قائل ڈیش کون. جی اس کے بعد جو اگلا فعل ہے کمزور فعل وہ ہے عطا، جو کہ 264 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے. اور جیسے یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا فاتو لے آؤ، اور یعنی اس کے ساتھ بی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لے آؤ. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ماضی مضارع اور امر کی. عطا یاتی ایت. آتا یاتی ایتی. عطا یاتی ایتی. آتا یاتی ایتی. آتن ماتی اتیان. آتن ماتن اتیان. آتن ماتی اتیان. آتن ماتی اتیان. اس کے بعد اگلا جو فعل ہے وہ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اس میں یہ دعا کا یہ فعل ہے دال عین واو، یہ 199 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں فعل ماضی مضارع امر. دعا یدعو ادعو. دعا یدعو ادعو. دعا یدعو ادعو. دعا یدعو ادعو. داعن مدعو دعا. دائن مدعو دعا. داعن مدعو دعا. دائن مدعو دعا. الحمدللہ. تو اس کے بعد اب ہم آئیں گے گرامر کی طرف.